ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا لوگوں اے جڑی کتاب ہے، اے جڑا کلام ہے، رب دا کلام ہے، بڑیاں عزتاں والا کلام ہے، بڑیاں برکتاں والا کلام ہے۔ فرمایا اے او کلام ہے جڑا لا ریب ہے، او ایمان والے ہو، نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، او نبی کریم دی محبت وچ بہن والے ہو، اے جڑا اللہ دا کلام ہے۔ فرمایا لوگوں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مومن بیٹھے ہو، ایمان والے بیٹھے ہو، کلمہ پڑھن والے بیٹھے ہو، نبی دے غلام بیٹھے ہو، قرآن پڑھن والے بیٹھے ہو، صرف قرآن دے نال محبت کرن والے نہیں بلکہ رب دی قسم ہے اسی قرآن نال بھی پیار کرنے ہاں، صاحب قرآن نال بھی محبت کرنے ہاں۔ فرمایا اے جڑا قرآن ہے اے مومنہ واسطے شفا بن کے آیا وے، رحمت بن کے آیا وے۔ فرمایا جدوں تیری اکھ بند ہو جاوے گی او نبی دا کلمہ پڑھن والے جدوں تیری اکھ بند ہو جائے گی، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، اج نہیں یا کل، کل نہیں تے پرسوں اے زندگی ختم ہو جاوے گی۔ ماں کم نہیں آوے گی، باپ کم نہیں آوے گا، بھراواں نے کم نہیں آنا، رشتہ داراں نے کم نہیں آنا، خاندان والیاں نے کم نہیں آنا، جائیداد کم نہیں آوے گی، مال کم نہیں آوے گا، لیکن رب دی قسم ہے جتھے کوئی کم نہیں آوے گا اتھے یا قرآن کم آوے گا یا صاحب قرآن کم آوے گا، یا اتھے قرآن کم آوے گا یا صاحب قرآن کم آوے گا۔ پھر خدا دی قسم ہے میں کیوں نہ آکھاں اے او قرآن ہے جڑا مومنہ واسطے رحمت بن کے آیا وے۔ اسی بات تے میاں صاحب کہندے نے اے قرآن نورانی شیشہ تے جڑا رب دے راز بتاوے، وہ جڑا پڑھ کے یارو عمل کماوے تے او سدھا جنت جاوے۔ ہائے ہائے ملک عبد الظفیر صاحب اور ملک مٹھو صاحب، ہائے ہائے ذرا توجہ کرے ہو نا، اللہ دی راہ وچ اپنی زمین دینا لے ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ قرآن دیاں صداواں بلند ہون گیا، جدوں تک قرآن پڑھیا جائے گا صدقہ جاریہ بن گیا وے، صدقہ جاریہ بن گیا وے۔ فرمایا لوگوں اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثہ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا جدوں تک ایک قرآن پڑھ دے رہن گے صدقہ جاریہ قائم ہو جاوے گا، زمین دین والیاں دے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں لکھیاں جان گیاں۔ خدا دی قسم ہے ایک قیامت تک صدقہ جاری ہو جاوے گا۔ خوش نصیب نے او لوگ جڑے اللہ دی راہ دے اندر اپنا مال پیش کر دینے، اپنی زمین پیش کر دینے، اپنیاں جاناں پیش کر دینے نے۔ فرمایا اے قرآن مومنہ واسطے رحمت بن کے آیا وے۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ایمان والے بیٹھے ہو، خوش پہ ہونے ہو، ہائے ہائے قرآن پڑھیا جاوے تے ایمان والا بندہ خوش ہونا، کیونکہ قرآن پڑھیا جا رہے وے۔ فرمایا اے قرآن مومنہ واسطے، ایمان والے واسطے ہدایت بن کے آیا وے، رحمت بن کے آیا وے، خوشخبری بن کے آیا وے۔ جڑے قرآن نال پیار کر دینے، جڑے
قرآن نال محبت کردے نے خدا دی قسم ہے قرآن بڑا لجپال ہے قرآن انہاں دے نال پیار کردا وے نبی کریم دا صحابی خیمہ لا دیتا رات دا ٹائم ہے جدوں رات پے گئی ہے خیمہ لایا ویکھیا تے قرآن پڑھن دی آواز پئی آنی ہے قرآن پڑھن والا قرآن پیا پڑھنا وے تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور نبی کریم دا صحابی خیمہ لایا قرآن پڑھن والا قرآن پہ پڑھدا وے دائیں ویکھیا بائیں ویکھیا اگے پیچھے ویکھیا قرآن پڑھن والا قرآن پہ پڑھدا وے لیکن پڑھن والا نظر نہیں پہ آنا صبح ہو گئی حضور دے پیچھے نماز پڑھی ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں خیمہ لایا وے لیکن قرآن پڑھن والا قرآن پہ پڑھدا وے نظر نہیں پہ آنا واہ غیب دان نبی یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا آئے ہائے واہ غیب دان نبی واہ کملی آلیا اسی بڑے گناہگاراں سیاکاراں بدکاراں بڑیاں غلطیاں کرنے ہیں طرح طرح نے گناہ کمال ہے جی ساؤنڈ اجمیری ساؤنڈ سسٹم بہت خوبصورت اللہ نا عزتاں دے وے سجاد بھائی کیا بات ہے لیکن آؤ توجہ اسی بڑے گناہگاراں سیاکاراں لیکن اج دی محفل بڑی عظیم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے نہ شہر ہے تے صوفی با صفا صحابی جڑے ساری زندگی حضور دی خدمت وچ گزار دیتی سب تو زیادہ حدیثاں دے حافظ حدیثاں دے راوی حضرت ابو بکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے نے شہر وچ پہ آواز مارنے ایک توجہ کریو آہنے نو مدینے والے ہو تسی خرید و فروخت پہ کرنے ہو تے مسجد نبوی وچ خزانہ تقسیم پہ ہونا ایسا جی سائڈ ڈالے ہو ذرا سبحان اللہ کہہ دو تسی مدینے نے شہر وچ خرید و فروخت وچ مصروف ہو تے مدینے نی مسجد وچ نبوی مسجد وچ خزانہ تقسیم پہ ہونا تے پھر انسان ہے نا آخر دنیا داری بھی تے نال ہے او سارے جڑے خرید و فروخت والے جنہ سنا نا نس پین دوڑ دیاں مسجد نبوی میں جو پہنچے اج دی جڑی تقریب ہے نا ایدہ لبے لباب ہائے ہائے دوڑ دیاں مسجد نبوی دے اندر پہنچے تے ویکھیا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے نے رب دیاں گلاں پیاں ہونیاں نے رسول اللہ دی حدیث پڑھائی جا رہی ہے قرآن پڑھیا جا رہے قرآن پڑھایا جا رہے حدیث پڑھی جا رہی ہے حدیث پڑھائی جا رہی ہے اللہ دا ذکر کرن والا ذکر پہ کر دینے حدیث پڑھن والے حدیث پہ پڑھ دینے قرآن سنن والے قرآن پہ سن دینے لوگ واپس آ گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگ آکھن لگے اے نبی کریم دے پیارے صحابی تسی بڑے بڑے صوفی ہیں با صفا ہو لیکن آج تساں ساڈے نال کیوں جھوٹ بولے آوے تسی کہنے ہو مسجد نبی دے اندر خزانہ تقسیم پہ ہونا وے اسی گئے ہوں
اتھے خزانہ تا کوئی نہیں تقسیم پیا ہونا۔ نبی کریم نے صحابی ابو ہریرہ پاک نے پوچھیا اتھے کی پیا ہونا وے؟ جنے اتھے درس و تدریس ہو رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ نبی کریم دے صحابی دی آنکھاں میں آنسو آ گئے، فرمایا اوے دنیا وچ مگن رہن والے ہو، او دنیا دی کماں وچ او مصروف رہن والے ہو، تسی دنیا دی دولت نو خزانہ سمجھنے ہو، لیکن سنو نا نبی دی حدیث قرآن دی تعلیم تو بڑا خزانہ کوئی نہیں نے۔ سب تو بڑا خزانہ یا قرآن دی تعلیم ہے یا نبی دی حدیث ہے۔ او لجپال نبی دا کلمہ پڑھنا لے ہو، اسی بڑے گناہگار ہاں لیکن کملی والے دا کلمہ پڑھنے ہاں تے کی کہنے ہاں؟ او آسمانی تارا ہے، آسمانی تارا ہے، او کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے، اے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا۔ اسی بڑے گناہگاراں، بڑے سیاکاراں، بڑے بدکاراں، لیکن مالکا تیرے نبی دا کلمہ پڑھنے آؤ تے اسی رو رو کے بے دعاواں کرنے آؤ کہ کوئی آسمانی تارا ہے، اے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے، او سانو تیرا۔ اتھے جڑا مدرسہ بن سی، جڑی مسجد اور مدرسہ تعمیر ہو سی، اس نیاں بنیاداں وچ اس نیاں بنیاداں رسول اللہ دے عشق نال رکھیاں ویسا۔ آئے 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 اوئے او مسجد زرار اللہ آکھا ٹا چھوڑ، نہیں سمجھا نہیں ہے۔ 11واں پارہ اللہ نے کیا آکھا؟ اے مسجد زرار ہیں سونے اس نے افتتاح تے نہ منجے بلکہ اسا گرا دیو، کیونکہ اس نے بنیاد نفرت تے رکھی گئی، تینڈی مخالفت رکھی گئی، لیکن زمین نے اس ٹکڑے تے جیڑا مدرسہ اور مسجد بنائی ہوئی سی اس نے بنیاد زہرا دے بابا دے عشق نہ رکھی۔ اسی صرف قرآن دی تعلیم ہی نہیں دینے ہاں، اہل سنت والجماعت دے علماء دے ہاتھ چومیا کرو، اپنے علماء دی قدر کریا کرو، اس واسطے کہ صرف قرآن تے حدیث نہیں پڑھان دے بلکہ حدیث والے نبی دا اور صحب قرآن دا عشق بھی سکھانے۔ ہاں قرآن اور حضور دی حدیث خدا دی قسم اس ویلے فائدہ دے سی جس ویلے سینے وچ صحب قرآن دا پیار ہو سی، صحب قرآن دی محبت ہو سی۔ اسی یہ نہیں کہندے نبی ساڈے جیا، اسی کہنے ہاں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، سارے کہہ دیو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ حضرت جبرائیل فرشتیاں دا سردار ہے، سارے فرشتیاں دا استاد ہے، کملی والے دی برگاہ دے اندر آیا، میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں نال ملاقات کیتی آ، دسنا صفی اللہ نال بھی ملیا میں، کلیم اللہ نال بھی ملیا میں، خلیل اللہ نال بھی ملیا میں، ذبیح اللہ نال بھی ملاقات کیتی آ، حضرت روح اللہ نال بھی ملاقات کیتی آ، ہن حبیب اللہ نال ملاقات کیتی آ، دسنا سانو کہو جیا پایا۔ حضرت جبرائیل بھی کہندے نے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کینو کواں تیرے جیا، او تیرے جیا کوئی نہیں، کینو کواں تیرے جیا، تیرے جیا
بس میں آخری گل کرن لگا، آخری گل توجہ صاحب قرآن دی ایک گل سن لو. جدو حضور دی آمد ہوئی کہہ دو سبحان اللہ، حضور دی آمد ہو گئی. آپ دے دادا جان حضرت عبد المطلب کعبے دا چوکیدار، کعبے دا متولی، پتہ لگیا نبی کریم دی جس گھر وچ آمد ہوئی وہ گھرانہ ہی اللہ والیاں دا گھرانہ سی. اوہ اللہ والیاں دے گھرانے وچ حضور دی آمد ہوئی. میرے نبی دے دادا حضور حضرت عبد المطلب کعبے دا متولی، کعبے دا چوکیدار، رات جا رہی ہے دن آ رہے ہوئے. صاحب قرآن دی گل سن لو، بس آخری بات ہے. حضور قبلہ حضرت عبد المطلب پاک آپ کعبے دا طواف پہ کر دینے، رات جا رہی ہے دن آ رہے ہوئے، سحری دا ٹائم ہے. حضرت عبد المطلب نے ویکھیا کعبہ پیا جھکنا وے، ایک واری بھی جھکیا، پھر دوبارہ جھکیا، ترے واری سجدہ کیتا. حضرت عبد المطلب دے دل وچ خیال آیا پتہ نہیں زلزلہ آ گیا وے، پتہ نہیں قیامت قائم ہون لگی ہے، کعبہ کیوں پیا جھکنا وے. دل دے اندر پریشانی آ گئی، حیرانگی آ گئی. تھوڑی دیر گزری، تھوڑی دیر گزری، کعبے دیاں دیواراں وچوں آواز پئی آنی ہے. اے عبد المطلب حیران ہون دی ضرورت کوئی نہیں، پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں. مشرق والیاں دا کعبہ وی میں آؤں، مغرب والیاں دا کعبہ وی میں آؤں، جنوب شمال والیاں دا کعبہ وی میں آؤں، جنوب والیاں دا کعبہ وی میں آؤں، زمین والیاں دا کعبہ وی میں آؤں، آسمان والیاں دا کعبہ وی میں آؤں. ساری خدائی دا کعبہ میں آؤں. لیکن اے عبد المطلب ہون پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. ہون تیری دھی آمنہ دے گھر دے اندر جیڑا بچہ آیا وے وہ کوئی بچہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ میں کعبے دا وی کعبہ بن کے آیا وے. ہائے ہائے نعرہ رسالت، ہاتھ چاہ کے بولو سارے احباب نعرہ رسالت. او پچھلے سنگی بھی بولو مہربانی نعرہ رسالت. ہائے ہائے عبد المطلب کہندے نے اے کعبے وچوں آواز بیانی ہے، اے عبد المطلب میں کعبے دا وی کعبہ، او نبی آ گیا وے، او بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے جیڑا میں کعبے دا وی کعبہ بن کے آیا وے. پھر میں کیوں نہ آکھاں لوگوں کوئی پانی گر جاندا، پانی گر جاندا، او جدر سونا نظر کرے کعبہ او در پھر جاندا، جدر سونا نظر کرے کعبہ او در پھر جاندا. تے پھر خدا دی قسم ہے امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان بریلوی کی کہندے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو پھر پیر نصیر الدین نصیر تھوڑی حاضری ہو جائے. حضور قبلہ پیر صاحب دے پڑوس جو بیٹھے ہیں، پیر خانہ ہیں، تو تھوڑی حاضری ہو جائے. آپ نے بھی مدینے دی کیا بات کی تھی؟ آپ کہندے نے مدینہ 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 مدینہ، سارے مل کے ذرا کہہ دیو پیار نال، بولو بولو ذرا مدینہ 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 مدینہ. اچھا بھائی جڑا جڑا مدینے جانا چاہنا ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہتے سبحان اللہ. اللہ تو انہوں اسی مہینے اسی سال لے جاوے، لیکن ذرا پیار نال کہہ دیو نصیر ملت کی کہندے محبت نال تسی بھی بولو تاکہ رب تو انہوں مدینے دی زیارت نصیب کر دے وے. ہائے دلوں دا زنگ اتر جائے گا، مل کے کہہ دیو مدینہ مدینہ مدینہ. بڑی مہربانی، جزاک اللہ جزاک اللہ. اے تسی بھی بولو نا دائیں بائیں جڑے بیٹھے ہو ذرا کہہ دیو مدینہ مدینہ
مدینہ الہی دکھا دے دیار مدینہ ارے قیامت ہے آب و انتظار مدینہ قیامت ہے آب و انتظار مدینہ بولو بولو مدینہ 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 اور نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی ارے بلاتے ہیں بس تاجدار مدینہ بلاتے ہیں بس تاجدار مدینہ بولو بولو مدینہ 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 حضرات گرامی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او کعبے کا کعبہ ہمارا نبی محبت سے کہو سبحان اللہ صاحب قرآن شانوں والا نبی ہمارا نبی اس نبی نے فرمایا یہ میری بات نہیں علامہ عرفان ضیائی صاحب کی بات نہیں علامہ عمران چشتی صاحب کی بات نہیں علامہ امتیاز احمد میروی صاحب کی محترم حافظ علامہ سجاد رضا قادری صاحب کی بات نہیں یہ نبیوں کے نبی کا فرمان ہے اللہ کے محبوب کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے اے لوگوں ذرا دل پہ لکھ کے لے جانا اس بات کو ہم یہ سمجھتے ہیں دولت والا افضل پراپرٹی والا افضل سیٹ والا افضل وزیر اعظم اعلیٰ صدر اعلیٰ کوئی انجینئر اعلیٰ کوئی مشیر اعلیٰ کوئی وزیر اعلیٰ کوئی پائلٹ اعلیٰ کوئی ڈاکٹر اعلیٰ ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن زہرا کے بابا نے مسئلہ حل کر دیا حسنین کے نانا نے بتا دیا رب کے یار نے مسئلہ واضح کر دیا فرمایا لوگوں اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم رب کے نزدیک عزت اس کی ہے جس کے دل میں تقوی ہے اور نبی کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے اعلیٰ وہ ہے اللہ کی برگاہ میں عرفہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا اے قرآن پڑھنے والے بچوں کو ان قرآن پڑھنے والے طالب علموں کو حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھا کرو یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور نے فرمایا یہ اعلیٰ ہیں قرآن پڑھنے والوں کو قرآن پڑھانے والوں کو حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھا کرو بلکہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والوں سے محبت کیا کرو کیونکہ زہرا کے بابا کا فرمان ہے یا قرآن پڑھنے والے بن جاؤ یا قرآن پڑھانے والے بن جاؤ یا قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاؤ یہ حضور کا فرمان ہے علماء بیٹھے ہیں یا قرآن پڑھنے والے بن جاؤ میں پردیسی ہوں میں مسافر ہوں ابھی آیا ہوں ابھی جا رہا ہوں زندگی کا پتہ نہیں پھر ملاقات ہو نہ ہو تو پردیسی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور پردیسی مہمان جو ہوتا ہے اچھے میزبانوں کا یہ شیوا ہوتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرتے ہیں اچھا جو میزبان ہوتا ہے اور سب سے اعلیٰ میزبان اللہ کی ذات ہے اعلیٰ میزبانی کرنا یہ رب کی سنت ہے یہ رب کی سنت ہے لیکن میں یہ حدیث سنا کے اپنا بات ختم کر رہا ہوں حضور کا فرمان ہے قرآن پڑھنے والے بن جاؤ قرآن پڑھانے والے بن جاؤ تیسرا قرآن کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاؤ چوتھا یا قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ یقیناً پانچواں
یقیناً پانچواں نہ بننا، پانچواں نہ بننا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، انشاءاللہ یقیناً اس کام پہ بہت خرچہ ہے، بہت بڑا کام ہے، تو یقیناً یہ پیسوں سے ہوگا، آپ کے تعاون سے ہوگا، آپ کا 1 روپیہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں جائے گا، یہاں لگا ہوا پیسہ آپ کا جنت میں باغ بنے گا۔ میرے بھائیوں میں بھی پیسہ اسی کمانی رہنے ہیں، اسی بھی کمانی رہنے ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں سے کچھ لے کے نہ جاؤں بلکہ دے کے جاؤں۔